نکل آؤ اس نیند سے جو جاگتے ہوئے لوگوں کو بھی سلائے رکھتی ہے، جس نے ہماری پہچان چھپا دی کہ ہم مسلمان ہیں۔ شاید ہم نے اس لفظ کا مطلب اتنا ہی سمجھا کہ کلمہ پڑھ لینے سے مسلمان ہو جائیں گے اور جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ مشکلات میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے اور آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن کی بس تلاوت کر لیں تو بخشش بھی ہو جائے گی۔ لیکن اس مقصد کا کیا جس کے لیے ہم دنیا میں آئے؟ اور کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہم دین بھی ابھی تک سمجھ ہی نہیں پائے؟ آپ خود سوچیں، جب تک ہمیں کسی چیز کا اصل پرپس معلوم نہ ہو تو ہم اس کو صحیح طرح سے کیسے یوز کریں گے؟ اگر آپ کو ایک بہترین سمارٹ فون دے دیا جائے لیکن آپ کو لگے کہ یہ صرف ایک پیپر ویٹ ہے تو غلطی فون کی نہیں، آپ کی سمجھ کی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں اسلام مل تو گیا لیکن ہم نے اس کا مقصد نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے آج ہمارا حال اس شخص جیسا ہے جو ڈوبتی ہوئی کشتی میں بیٹھا ہو اور کشتی کو بچانے کی بجائے صرف اپنی سیٹ صاف کرنے میں لگا رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ باقی دنیا بلے اندھیرے میں جاتی رہی، اگر میری نماز اور میرا روزہ پورا تو میری سیٹ صاف ہے۔ لیکن یاد رکھیے، اگر کشتی ڈوبی تو سیٹ صاف کرنے والا بھی نہیں بچے۔ سب سے بڑی غلطی ہم نے یہ کی کہ دین و دنیا کو الگ خانوں میں، باکسز میں بانٹ دیا۔ ہم مسجد میں جا کر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دین کو وہی مسجد کی دیواروں میں چھوڑ کر باہر آ جاتے ہیں۔ ہماری بزنس ڈیلنگ، ہماری سوشل لائف، ہماری سیاست، وہاں کہیں پر اسلام ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ ذرا غور کیجیے گا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبی کا مشن ایک ہی تھا۔ اور کیا صرف ان کا مشن نماز روزہ تک محدود تھا؟ ہرگز نہیں۔ اگر صرف نماز روزہ ہوتا تو ہمارے پاس آج دین کیسے پہنچتا؟ ان کا مشن تھا انسانیت کو غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لے کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، امتیوں کے کانٹوں پر ڈال دی گئی۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا تو ہمارا کام ختم ہو گیا، مگر حقیقت اس کی بالکل الٹ ہے۔ ہمیں ٹریننگ کو ہی منزل سمجھ لیا، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ عبادت بہت زیادہ ضروری ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ بہت زیادہ ضروری ہے، فرض ہے، لیکن یہیں سے تو ہمارا کام شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا۔ خلیفہ کا مطلب صرف تبلیغ کرنا اور باتیں کرنا نہیں، کیونکہ جب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں گے تو ہماری باتیں صرف کہانیاں لگیں گی۔ خلیفہ کا مطلب ہے ریپریزینٹ کرنے والا، نائب، ذمہ دار۔ ہم نے اپنے رب کے دین کو ریپریزینٹ کرنا ہے، اپنے آپ سے لے کر گلوبل لیول تک۔ ہم نے دین کو صرف مسجد میں قید کر دیا جبکہ وہ ہمارا بیس، ہماری ہیڈ کوارٹر ہے۔ اصل کام تو اس معاشرے میں جہاں ظلم ہے، بے انصافی ہے اور بے چینی کا راج ہے۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے ایک فوج میں ہر بندہ صرف فرنٹ لائن پر نہیں ہوتا، وہ اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، پلمبرز، میجرز ہوتے ہیں۔ ان سب کا کام مختلف ہوتا ہے لیکن مقصد ایک ہی ہوتا ہے، ملک کی حفاظت۔ بالکل اسی طرح اگر آپ چاہیں، آپ بزنس مین ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ نے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور ذمہ دار ہیں، آپ کا حق ادا کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی فیلڈ میں اس نظام کو کھڑا کریں جو اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر آپ ایک ایماندار بزنس مین ہے جو سود اور جھوٹ کے خلاف کر رہا ہے تو آپ میدان کے وہ سولجر بن چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے نظام کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے ہر معاملات میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے جیتا ہے خلیفہ۔ ہم دنیا کے پیچھے چلنے نہیں بلکہ دنیا کو راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ ہمارا کام دنیا کی ٹیکنالوجی یا سسٹم کو صرف اڈاپٹ کرنا نہیں بلکہ دنیا کو بہتر آپشنز دینا ہے۔ ہم فالوورز بننے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے مسائل کا سولوشن بننے کے لیے آئے۔ جب تک ہم اپنی یہ ڈیفینیشن واپس نہیں لیں گے تو ہم سوئے ہوئے ہی رہیں گے۔ اب سوال یہ ہے، لیڈرشپ اور یہ فریم ورک آئے کہاں سے؟ دین کو دیکھنے کا صحیح اینگل یوز کریں گے، اور وہ صحیح اینگل یہ ہے کہ صرف ہم دین کو ثواب کمانے کے لیے نہیں، قرآن کو صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں کھولیں گے، بلکہ جب تک ہمارا دین معاشرے کی ناانصافی، بھوک اور مسائل کو حل نہیں کرتا تب تک سمجھ لیں کہ ہم نے دین کو صحیح اینگل سے دیکھا ہی نہیں۔ لیکن یہ حل تب تک نہیں ملے گا جب تک ہم قرآن کو صرف تلاوت کے لیے پڑھیں گے، بلکہ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی نیت سے پڑھیں گے، اس میں تدبر کریں گے۔ ہم نے سیرہ کو صرف ایک کہانی کے طور پر نہیں بلکہ لائف اسٹریٹجی اور سوشل سٹرکچر کے طور پر پڑھنا ہوگا۔ ہماری ذمہ داری صرف علم جمع کرنا نہیں بلکہ اس علم سے دنیا کے اندھیروں کو دور کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہم یہاں صرف بچنے نہیں بلکہ جیتنے اور بدلنے آئے تھے۔ ہدایت ہب کا اصل آبجیکٹو کہ صرف علم جمع کرنا نہیں بلکہ انٹلیکچوئل وارفیئر کو واپس لانا ہے کہ جو مسلمان کو دنیا کا پرابلم سالور بناتا ہے۔ یہاں دل کو ٹریڈیشن کے لیے نہیں بلکہ گلوبل سولوشن کے طور پر سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔
یاد رکھیے دنیا آپ کی تب تک نہیں سنے گی جب تک آپ کے پاس ان کے مسائل کا حل نہ ہو، اور وہ قرآن و سیرہ میں موجود ہے۔ کیا ہم واقعی بدلنا چاہتے ہیں یا ہمیں آدھا ادھورا ہی اسلام پسند ہے؟ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس عظیم حکم کی جو ہماری کامیابی کی شرط ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو۔ ہم دیکھیں گے کیا ہم واقعی اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں یا صرف دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔ سوچیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔